बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फदान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुमेरात 9 अक्टूबर है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वुस्ता और यूरोप की सूरत हाल। अमेरिका से भी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें, यानी कि साउथ अमेरिका वेनेजुएला की सूरत हाल भी आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। आप में से बहुत सारे व्यूवर्स सवालात पूछते हैं कि वेनेजुएला की सूरत हाल भी बताएं, तो वेनेजुएला से मुतल्लिक भी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें इसी वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। आगाज़ करेंगे सेनेटर मुश्ताक अहमद, साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद जो कि ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला का हिस्सा थे, आज मुल्क वापस पहुंच गए, वतन वापस पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर सेनेटर मुश्ताक अहमद का पुरतपाक इस्तकबाल पाकिस्तानियों की जानिब से किया गया। बहुत ज़्यादा लोग थे, बहुत ज़्यादा रश था। ये मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूँ और यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे कि सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की दाढ़ी नहीं है इस वीडियो के अंदर, और सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की बातें की जा रही हैं कि इसराइली कैद के दौरान जो मजालिम ढाए गए इन एक्टिविस्ट्स के ऊपर, तो उस दौरान सेनेटर मुश्ताक अहमद की जो दाढ़ी है वो भी काट दी गई, सहूनियों की जानिब से शेव कर दी गई सेनेटर मुश्ताक अहमद। मैं आपको बता दूं कि ये दुरुस्त नहीं है जो बातें सोशल मीडिया के ऊपर की जा रही हैं। ये मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये उस वक्त की तस्वीर है कि जब इसराइलियों की जानिब से सेनेटर मुश्ताक अहमद खान को उर्दन की अथॉरिटीज़ के हवाले कर दिया गया था। इवन के जब रिहाई के बाद सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने वीडियो पैगाम जारी किया था, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की दाढ़ी है। अब दाढ़ी जो है वो शेव क्यों की गई, कोई इस तरह का स्प्रे किया गया था, कोई इस तरह की वजह थी? वो जाहिर है कि सेनेटर मुश्ताक अहमद जब मीडिया से मुखातिब होंगे, सवालात लेंगे मीडिया नुमाइंदों के, तो वो डिटेल्स बताएंगे कि शेव करने की वजह क्या है, सेनेटर मुश्ताक अहमद ने ये शेव क्यों की है। मैं आपको बता दूं कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाहर सेनेटर मुश्ताक अहमद ने खिताब तो किया, लेकिन मीडिया नुमाइंदों के सवालात नहीं लिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। अच्छा, मैं आपको एक इन्विटेशन दिखा देता हूँ। ये इन्विटेशन जो है, मुझे कल रात ये इन्विटेशन रिसीव हुआ था। ये आप देख रहे होंगे कि खसूसी खिताब सेनेटर मुश्ताक अहमद का जुमेरात 9 अक्टूबर शाम को 4 बजे ये नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद F6 में ये इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना थी सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने, यानी कि पाकिस्तान पहुंचने के बाद, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई। अब क्या वजह है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई? क्या कोई फ्लाइट डिले हो गई थी? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रीस्केड्यूल किया जाएगा। हो सकता है कि कल या परसों इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रीस्केड्यूल किया जाए और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जाहिर है कि डिटेल्स सेनेटर मुश्ताक अहमद जो हैं वो शेयर करेंगे और सहाफ़ियों के सवालात भी लेंगे। और अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रीस्केड्यूल नहीं होती तो फिर तुसी आप समझदार हो। खैर, आने वाले चंद घंटों में देखेंगे कि अगर इस तरह का कोई इन्विटेशन रिसीव होता है तो उसके हवाले से आपको अपडेट्स दूंगा। खैर, गजा जंग बंदी अनाउंस कर दी गई है। गुज़िश्ता रात आपको ये खबर मिल गई होगी, पूरी दुनिया का मीडिया भरा पड़ा है कि गजा जंग बंदी जो है वो अनाउंस कर दी गई। और ये अनाउंस की डोनाल्ड ट्रंप ने, और बड़े ड्रामाई अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप ने गजा जंग बंदी का ऐलान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया, जब अपने ऑफिशियल्स के दरमियान घिरे बैठे थे। डोनाल्ड ट्रंप लाइव थे और जो मार्को रूबियो हैं, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को एक पर्ची थमाई और ये कहा कि छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, बहुत बड़ी खबर आ गई, बहुत बड़ा ऐलान आपने करना है। और डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये ऐलान किस तरह से किया, ये सुन, उसके बाद बात करते हैं। Have been covered by these liberal cities for so many years. And that's why we're all working with Treasury, with all these different departments to find the criminal conspiracy. Okay. I'm just giving. Yeah, I was just given a note by the Secretary of State saying that we're very close to a deal in the Middle East, and they're going to need me pretty quickly. So I will take a couple of more questions. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिनको एक इवेंट के दौरान अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने एक पर्ची थमाई और डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया नुमाइंदों को रोक कर, जो सवालात करना चाह रहे थे उनको रोक कर डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि जी गजा जंग बंदी बहुत करीब है और मार्को रूबियो ने मुझे पर्ची थमाई है और वो ये चाहते हैं कि मैं ये जंग बंदी जो है वो बहुत जल्द अनाउंस कर दूं। ये डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया। अच्छा, इस पर्ची के ऊपर क्या लिखा था, ये डोनाल्ड ट्रंप ने पर्ची नहीं पढ़ी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो एसोसिएटेड प्रेस है और दीगर जो कैमरामैन हैं वहाँ पर जो मौजूद थे, उन्होंने इस तरह की तस्वीर ली कि इस पर्ची के ऊपर जो कुछ लिखा हुआ था वो साफ साफ पढ़ा जा सकता है
اور فاکس نیوز کے رپورٹر نے پیٹر نے بتا بھی دیا کہ اس پرچی کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ جی آپ ٹروتھ سوشل کے اوپر غزہ جنگ بندی جب تک اناؤنس نہیں کریں گے تو تمام کے تمام جو میڈیٹرز ہیں وہ اناؤنس نہیں کریں گے، جو قطر مصر وغیرہ ہیں، یعنی کہ آپ نے اناؤنس کرنا ہے، اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ خود لینا چاہتے تھے اس اناؤنسمنٹ کا، اس جنگ بندی کا۔ اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایونٹ کے دوران یہ پیغام بھجوایا گیا کہ جی جلدی جلدی سے اناؤنس کر دیں ٹروتھ سوشل کے اوپر، اس سے پہلے کہ یہ خبر جو ہے وہ باہر نکل جائے۔ اچھا، اس ایونٹ کے فوراً بعد یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل کے اوپر لکھا، اور یہ آپ نے کچھ لائنز اس کی غور سے سننی ہے۔ I'm very pleased to announce, I'm very proud to announce that Israel and Hamas have both signed off on the first phase of our peace plan. یعنی کہ پہلا مرحلہ ہے۔ This means that all of the hostages will be released very soon and Israel will withdraw their troops to an agreed upon line as the first step towards a strong, durable and everlasting peace. یعنی کہ اسرائیل جو ہے وہ ایگریڈ اپون لائن تک اپنی فوجیں پیچھے ہٹائے گا۔ اب یہ ایگریڈ اپون لائن میں نے آپ کو دکھائی بھی تھی، میں دوبارہ آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ یلو لائن جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ایگریڈ اپون لائن ہے کہ یہاں تک جو اسرائیل ہے وہ اپنی فوجوں کو پیچھے ہٹائے گا۔ ابھی تک اسرائیل کی فوجیں، یہ جو بلو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے، یہاں پر اسرائیل کی فوجیں اس وقت موجود ہیں، اور جب قیدی رہا کیے جائیں گے حماس کی جانب سے، تمام کے تمام قیدی ایک ساتھ حماس کی جماعت کی جانب سے رہا کیے جائیں گے۔ 48 قیدی ہیں انکلوڈنگ زندہ اور مردہ قیدی۔ تو جب وہ قیدی حماس کی جماعت رہا کرے گی آنے والے چند گھنٹوں میں، یہ جو آفیشیل اناؤنسمنٹ ہے وہ اسرائیل کی کیبنٹ کی جانب سے منظوری کے بعد، یہ آفیشیل اناؤنسمنٹ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے صحافی نے سوال پوچھا کہ بس جی آپ نے ٹروتھ سوشل کے اوپر لکھ دیا، اناؤنس کر دیا، تو آپ یہیں تک آپ کا کردار ہے؟ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ نہیں، میں مصر جاؤں گا، اور ہو سکتا ہے کہ پہلے مرحلے کے آغاز سے پہلے یا پھر امیجیٹلی پہلے مرحلے کا جب جیسے ہی آغاز ہوگا تو ڈونلڈ ٹرمپ مصر کے اندر موجود ہوگا اگین کریڈٹ لینے کے لیے۔ اور اس پیغام کے اندر بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے، یہ دیکھ لیں کہ آگے کیا لکھا ہے جو ٹروتھ سوشل کے اوپر اس نے پیغام لکھا، اس میں اینڈ پر یہ دیکھ لیں blessed are the peace makers، یعنی کہ پیس میکر یہ خود جائے گا مصر، اور وہاں پر یہ پورے کا پورا کریڈٹ جو ہے وہ خود کو دے گا۔ یہ جو غزہ جنگ بندی جس کا آغاز آنے والے چند گھنٹوں میں ہو جائے گا۔ اب یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ؟ آپ کو معلوم ہے نوبیل پیس پرائز یہ اپنے نام کرنا چاہتا ہے، اور یہ اناؤنس کیا جائے گا کل، یعنی کہ 10 اکتوبر کو یہ جو امن ایوارڈ ہے اس کا اعلان کیا جائے گا کمیٹی کی جانب سے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ سے صحافی نے یہاں پر میڈیا انٹریکشن کے دوران یہ سوال بھی پوچھا کہ آپ کو امید ہے کہ آپ کو یہ انعام جو ہے وہ دیا جائے گا؟ آپ کو تو بہت سارے کنٹریز نے ریکمینڈ بھی کیا ہے، کمیٹی کو یہ کہا ہے کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے یہ نوبیل پیس پرائز جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ملنا چاہیے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں نے 7 جنگیں بند کروائی ہیں، اور انکلوڈنگ غزہ یہ 8 جنگیں ہو جائیں گی، اب کمیٹی جانے، اور کمیٹی جو ہے وہ کیا اناؤنس کرتی ہے مجھے کچھ پتہ نہیں۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک سیپریٹ ایونٹ کے دوران میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر یہ امن کا ایوارڈ مجھے نہ دیا گیا، امریکہ کو نہ دیا گیا، تو یہ امریکہ کی بہت بڑی انسلٹ ہوگی جو کہ کمیٹی کی جانب سے کی جائے گی۔ یعنی کہ اندر خانے اس کو امید تو ہے، اور یہ کوشش بھی بہت زیادہ کر رہا ہے کہ جو امن کا ایوارڈ ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہی ملے، کیونکہ یہ خود کو پیس میکر، سب سے بڑا پیس میکر یہ سمجھتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں نے 7 بلکہ 8 جنگیں یہ کہتا ہے کہ میں نے بند کروائیں۔ چلیں جنگیں تو اس نے بند کروائی ہیں کسی نہ کسی طرح سے، اب بھارت بھی نہیں مانتا، آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ کی ریئلٹی بھی ہمارے سامنے ہے کہ وہ پوٹن نے بند کروائی تھی، کریڈٹ یہ لے گیا۔ بہرحال اس نے اگر 7-8 جنگیں بند کروانے کی یہ بات کرتا ہے تو اس کی جانب سے ایران کے اوپر بھی حملہ کیا گیا، اس کی جانب سے یمن کے اوپر بھی حملہ کیا گیا، اس نے کینیڈا کو اور گرین لینڈ کو اور پیناما کو اس نے قبضانے کی بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے باتیں کی، اور وینیزویلا کے اوپر اس کی جانب سے ابھی بھی حملے کیے جا رہے ہیں۔ 4-5 کشتیوں کو اس نے تباہ کیا ہے کریبین سی کے اطراف، اور اس میں لوگ بھی سوار تھے۔ اب وہ کرمنلز تھے، دہشت گرد تھے، یا وہ معصوم تھے، یہ ماورائے عدالت قتل جو وینیزویلا کی اتھارٹیز ہیں ان کی جانب سے اس کو ماورائے عدالت قتل قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، وینیزویلا کا میں آپ کو بتا دوں
کہ وینیزویلا جنگ کی تیاری کر رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ وینیزویلا کے اوپر حملہ کرے گا. یہ نکولس مادورو کو بھی لگتا ہے, وینیزویلا کے ڈیفنس منسٹر کو بھی لگتا ہے کہ آنے والے چند دنوں یا پھر آنے والے چند ہفتوں میں امریکہ کی جانب سے ضرور وینیزویلا کے اوپر حملہ کیا جائے گا. اور اس کی وجہ یہ بتائی نکولس مادورو نے, جو وینیزویلا کے سربراہ ہیں, انہوں نے وجہ یہ بتائی کہ امریکی سفارت خانہ, جو وینیزویلا کے اندر امریکی سفارت خانہ ہے, وہاں پر کوئی بم نصب کر رہے تھے کچھ لوگ جو ہیں, اس سفارت خانے کے اندر کچھ بم نصب کر رہے تھے, اور وینیزویلا کی اتھارٹیز نے ٹائملی وہ جو بم نصب کر رہے تھے لوگ, تو اس کو ناکام بنا دیا, اور جو بم نصب کیے گئے تھے وینیزویلا کے وزیر داخلہ کے مطابق تو ان کو ناکارہ بنا دیا گیا. اگر یہ امریکی سفارت خانے کے اندر یہ دھماکے ہو جاتے تو نکولس مادورو نے کہا کہ یہ امریکہ کے اندر یہ ساری پلاننگ ہوئی, یہ امریکی لوگ تھے جو یہ کارروائی کر رہے تھے, یہ دھماکے اگر ہو جاتے تو امریکہ وینیزویلا پر الزام عائد کرتا ہے فالس فلیگ آپریشن. وینیزویلا نے اس کو قرار دیا, جس کو ناکام بنا دیا گیا وینیزویلا کی جانب سے. لیکن ابھی بھی جو وینیزویلا کے وزیر داخلہ ہیں, جو وینیزویلا کی اتھارٹیز ہیں, ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اسی طرح کا کوئی فالس فلیگ کر کے امریکہ وینیزویلا پر الزام عائد کرے گا اور وینیزویلا پر امریکہ کی جانب سے حملہ کر دیا جائے گا, جس کی تیاریاں اپنے تئیں بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں, اپنے فوجیوں اور عوام کو بھی وینیزویلا تیار کر رہا ہے. اور پھر جو اتحادی ہیں وینیزویلا کے, رشیا, چائنا وغیرہ, رشیا کے ساتھ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 10 سال کا ایگریمنٹ, دفاع بھی اس کے اندر شامل ہے, وہ آنے والے دنوں میں یہ سائن کیا جا سکتا ہے. وینیزویلا کے سربراہ جو نکولس مادورو ہیں, انہوں نے ایگزیکٹو آرڈرز پر تو دستخط کر دیے ہیں. اب ولادیمیر پوٹن سے جب ملاقات ہوگی تو وہاں پر یہ سائننگ سیرمنی بھی بہت جلد ایکسپیکٹ کی جانی چاہیے. اس وقت تو ولادیمیر پوٹن میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ تاجکستان کے اندر موجود ہیں, اور یہاں پر ایک لمبا چوڑا ایونٹ ہے. یہاں پر آذربائیجان کے سربراہ اور بیلاروس اور دیگر جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں, ان کے سربراہان بھی یہاں پر موجود ہیں, جہاں پر رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن جو ہیں وہ 2 روز جو ہیں یہاں پر ان کی انگیجمنٹس ہیں. اس کے بعد یہ وطن واپس آئیں گے. وینیزویلا کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے اس کی کوئی آفیشیل ڈیٹ ظاہر ہے کہ اناؤنس نہیں کی گئی. یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں, رشیا کے حملے بھی جاری ہیں, جنگ بھی جاری ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اوڈیسا پر ایک بہت بڑا حملہ رپورٹ ہوا, ایسٹرن یوکرین کی سائٹ پر بھی حملے رپورٹ ہوئے, لیکن یہ جو حملہ تھا یہ پرومیننٹ تھا. تو اوڈیسا کے اوپر حملہ رپورٹ ہوا, اور یہاں پر 30-40 ہزار جو یوکرین کے صارفین ہیں وہ بجلی سے محروم ہو گئے. انرجی انفراسٹرکچر رشیا کا ٹارگٹ تھا. یوکرین کے صدر نے بہت زیادہ احتجاج کیا اپنے ویڈیو پیغام کے اندر, اور یوکرین کے صدر نے دھمکیاں بھی لگائیں کہ تیار ہو جاؤ, ایسے حملے کیے جائیں گے یوکرین کی جانب سے کہ وہ ان ایکسپیکٹڈ حملے ہوں گے جو کہ یوکرین آنے والے دنوں میں کرے گا. یعنی کہ جب یوکرین کو یہ جو امریکہ کا لانگ رینج میزائل ہے ٹاما ہاک, یہ یوکرین کو مل جائے گا, تو یوکرین کی جانب سے ان ایکسپیکٹڈ اور سرپرائزنگ اٹیکس کرنے کی باتیں یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی اپنے ویڈیو پیغامات کے اندر خود کر رہے ہیں. اور رشیا کی جانب سے رد عمل سامنے آیا, اور امریکہ کو مخاطب کرتے ہوئے دمتری میدویدیو جو رشیا کے فارمر پریزیڈنٹ ہیں, اس وقت میں آپ کو بتا دوں, بلکہ دکھا رہا ہوں میں آپ کو, کہ شمالی کوریا کے اندر موجود ہیں. دمتری میدویدیو نے گزشتہ روز یہ بیان جاری کیا تھا کہ اگر امریکہ نے ٹاما ہاک دے دیا یوکرین کو, تو پھر یوکرین جو ہے وہ نہ صرف پیرس کو, نہ صرف برلن کو, بلکہ بہت سارے یورپین کنٹریز کو بھی ٹارگٹ کرے گا. اور ایسی سائٹس کو یوکرین کی جانب سے ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ حملے ایک بڑی جنگ کا سبب بھی بن سکتے ہیں. اور رشیا کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یوکرین کرائمیا کے برج کو سب سے پہلے اڑائے گا اگر امریکہ کی جانب سے ٹاما ہاک یوکرین کو دے دیا گیا. اور بارہا ولادیمیر پوٹن نے بھی اور رشیا کے جو آفیشلز ہیں وہ امریکہ کو خبردار کر رہے ہیں کہ یوکرین کو ٹاما ہاک پرووائڈ کرنے کا فیصلہ اگر آپ کی جانب سے کیا گیا تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگا یہ فیصلہ. اب کیا ڈونلڈ ٹرمپ یہ غلطی کریں گے؟ ڈونلڈ ٹرمپ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ابھی تو مصروف بھی ہیں اور خوش بھی ہیں. ایک تو مصر پہنچیں گے, اور پھر نوبیل پیس پرائز کا جو انتظار ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کیا جا رہا ہے, جو کہ 10 اکتوبر میں نے آپ کو بتا دیا کہ 10 اکتوبر کو نوبیل پیس پرائز کی جو اناؤنسمنٹ ہے وہ کی جائے گی کمیٹی کی جانب سے. اس کے بعد یہ جو ٹاما ہاک والا فیصلہ ہے یا وینیزویلا کے خلاف کسی کارروائی کا جو فیصلہ ہے وہ اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ سے ایکسپیکٹ کیا جانا چاہیے. ابھی فی الحال یہ جو جنگ بندی ہے اس کی اناؤنسمنٹ کے بعد کیا یہ جنگ بندی ٹک پائے گی؟ جس طرح کی باتیں اسرائیل کے جو وزراء ہیں
उनकी जानिब से की जा रही हैं। तो इसराइल के वजीर जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसने अलल ऐलान कैमरे के ऊपर खड़े होकर कहा कि कैदी वापस लो और फिर हमास का मुकम्मल इलाज करो, जंग को बंद नहीं करना चाहिए। एक तरफ तो सेलिब्रेशंस हैं इसराइल के अंदर भी, पूरी दुनिया के अंदर भी, जाहिर है कि गजा के अंदर भी बहुत सारी सेलिब्रेशंस हैं। कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हैं जो गजा के मासूम फ़लस्तीनी हैं, और हमास की जमात भी कॉन्फिडेंट है कि जो जंग बंदी है वो इसराइल के वज़रा के इस तरह के बयानात और ऐलानात के बावजूद भी हमास की जमात क्यों कॉन्फिडेंट है कि जंग बंदी टिकेगी। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, ये सामने आई है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कि इस जंग बंदी को तुर्किया मॉनिटर करेगा, और तुर्किया के जो पीस कीपर्स हैं वो यहाँ पर गजा की पट्टी के अंदर तैनात होंगे। तुर्किया जो कि एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, तो तुर्किया पर कॉन्फिडेंस का इजहार किया गया है हमास की जमात की जानिब से, और मासूम फ़लस्तीनी भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो जंग बंदी है ये तीसरे चौथे नुक्ते से भी आगे बढ़ेगी, और ये तमाम के तमाम जो 20 नुकात हैं इन पर अमल दरामद किया जाएगा। तुर्किया समेत जो दीगर अरब इस्लामिक कंट्रीज हैं वो मॉनिटर करेंगे इस सिचुएशन को, और अमेरिका ने भी, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ हमास के मुतालबे पर, मैंने आपको सुनवाया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं ज़ामिन हूँ, मैं गारंटीज दूंगा कि इसराइल और जो बाकी तमाम पार्टियां हैं वो इस जंग बंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद करेंगी। वो तो आने वाले चंद घंटों या फिर आने वाले चंद दिनों में, क्योंकि 2 रोज़ के अंदर हमास की जमात इस जंग बंदी मुआहदे के तहत कैदियों को छोड़ेगी, इसराइली कैदियों को छोड़ेगी, और 1900 से कुछ ज़्यादा जो कैदी हैं वो हमास की जमात की जानिब से भी फहरिस्त जो है वो इसराइली अथॉरिटीज़ को हमास ने थमा दी है कि इन 48 के बदले तकरीबन 2000 जो फ़लस्तीनी कैदी हैं वो इसराइल की जानिब से भी रिहा किए जाएंगे। और उसके बाद यानी कि 72 घंटों के बाद ये वाज़ेह होगा कि क्या ये जंग बंदी जो है वो 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें और 20वें नुक्ते तक भी जाएगी, या फिर नेतन्याहू जो है वो फिर से जिस तरह से उसके वज़रा बातें कर रहे हैं कि ये अपना मिशन जो है वो कंप्लीट करेगा कैदी लेने के बाद। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।